میں ان تمام مریدوں سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جتنی پیرا مریدی کر رہے ہیں، ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، کیا کل بروز محشر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جب دنیا میں میرے محبوب کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی تو آپ کیوں خاموش تھے؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی نااہل اگر کوئی گستاخی کرے تب تمہارے منہ بند ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی پیر کے شان میں تھوڑی سی بات کہہ دو تم ابھرنے لگتے ہو، آگ ببولا ہو جاتے ہو۔ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی ہے تمہارے پیر کی تعریف؟ معاذ اللہ۔ ارے جب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آل اولاد سے زیادہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور اگر کوئی نااہل حضور کی شان میں گستاخی کر دے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی علماء کیوں نہیں بول رہے؟ یہ علماء بولیں گے یہ ان کا کام ہے، کیا شریعت کے احکام آپ پر لاگو نہیں ہے؟ کیا جتنے علماء پر شریعت کے احکام لاگو اتنے آپ پر نہیں ہے؟ کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جب میرے محبوب کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی گئی تم سب کیوں خاموش تھے؟ ایک ویڈیو ابھی سامنے آئی ہے، ویڈیو کیا ہے کہ ایک پیر صاحب اور ان کے تمام مرید اپنی ایک محفل میں ناچ گا رہے ہیں، اور پیر صاحب بھی پیسے لٹا رہے ہیں جس طرح سے نچنیوں پر لٹایا جاتا ہے، اور تمام مرید بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پیسے لٹا رہے ہیں جس طرح نچنیوں پہ لٹایا جاتا ہے۔ اب بات کہنے کی یہ ہے کہ بھائی جیسے اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کس قدر پیسہ ہے، پیر صاحب بھی ناچ رہے ہیں، مست ہیں اپنے ناچ گانے میں، اور نچنیوں کے اسٹیج پر بھی اس طرح سے پیسہ پڑا ہوتا ہے، تو کیا فرق رہ گیا نچنیوں میں اور کیا فرق رہ گیا ان آج کے پیروں میں؟ آج اس پوری دنیا کا یہ ماحول بن گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر آج کے اس پرفتن دور میں کچھ لٹیرے حضور کی ناموز کے پیچھے پڑے ہیں جو حضور کی ناموز پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ ایسے بھی حضور کے غلام ہیں جو ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، مگر جس طرح سے کھل کر دینا چاہیے اس طرح سے کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ کو میں کہہ نہیں سکتا، مگر جس طرح سے سب کو مل جل کر حضور کی ناموز کی حفاظت کرنی چاہیے آج اس طرح سے کوئی بھی ناموز کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اور آج یہ پیر اور اس کے تمام مرید یہ اپنی پیرا مریدی میں مست ہیں، ناچ گا رہے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں، اگر آپ نے ویڈیو شروع کر دیا ہے تو بس مکمل سن کر جائیں، پوری جانکاری لے کر جائیں، آدھی اور دوری جانکاری نہیں لے کر جائیں، کیونکہ انشاءاللہ جب بات ویڈیو پوری سنیں گے تبھی انشاءاللہ آپ کو پورا میسج مل سکے گا۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے، بات چل رہی تھی کہ ادھر حضور کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور کوئی بھی آواز اٹھانے والا کوئی بھی پیر نہیں ہے، نہ کسی خانقاہ سے آواز اٹھ رہی ہے، بڑی بڑی خانقاہوں کو تو میں کہہ نہیں سکتا، وہاں سے بھی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، اگر میں کہہ دوں تو یہ بیزا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے بھی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، لیکن یہ پیر اپنی تعریف کرانے میں اپنی پیرا مریدی میں اپنے مریدوں کو لے کر کس طرح سے مگن ہے، کیا قیامت کے دن سے نہیں پوچھا جائے گا؟ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ پہلے اسکرین پر یہ ویڈیو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر پیر اور ان کے تمام مرید کس طرح سے مست و مگن ہے، پیسہ لٹا رہے ہیں جیسے کہ نچنیوں پر لٹایا جاتا ہے، اور اپنے مست ہیں، یعنی ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، مجھے ایسا ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے، ورنہ جیسا آج کا ماحول چل رہا ہے، مسلمانوں پر پریشانی آ رہی ہے، فلسطین پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو جو ہے آج کے دور میں اس ہندوستان کے اندر بھی ظلم کیا جا رہا مسلمانوں پر، تو اس بات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی پیرا مریدی میں مست ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے اپنی آل اولاد سے زیادہ وہ خود حضور سے محبت نہ کرے، جب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا، آج حضور کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ اپنی پیرا مریدی میں مست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، لوگوں میں نے تم پر بہت سارے انعام کیے مگر کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا،
مگر میں نے اپنا حبیب تمہارے درمیان بھیجا، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے اور تمام انعامات سے نوازا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا، بلکہ جب اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا تو کہا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہم گناہ گاروں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ہم گناہ گاروں کی شفاعت کرانے کے لیے۔ میں ان تمام مریدوں سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جتنی پیرا مریدی کر رہے ہیں، ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، کیا کل بروز محشر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جب دنیا میں میرے محبوب کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی تو آپ کیوں خاموش تھے؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نااہل اگر کوئی گستاخی کرے تب تمہارے منہ بند ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی پیر کے شان میں تھوڑی سی بات کہہ دے تم ابھرنے لگتے ہو، آگ ببولا ہو جاتے ہو۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی ہے تمہارے پیر کی تعریف؟ معاذ اللہ۔ ارے جب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آل اولاد سے زیادہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور اگر کوئی نااہل حضور کی شان میں گستاخی کر دے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی علماء کیوں نہیں بول رہے؟ یہ علماء بولیں گے یہ ان کا کام ہے؟ کیا شریعت کے احکام آپ پر لاگو نہیں ہے؟ کیا جتنے علماء پر شریعت کے احکام لاگو اتنے آپ پر نہیں ہے؟ کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جب میرے محبوب کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی گئی تم سب کیوں خاموش تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے ابابیلوں کو بھیجا تھا، وہ الگ بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، تمہیں بھی تو اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف کھانے کے لیے نکالنے کے لیے تھوڑی بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کم سے کم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کرو، لیکن نماز تو پڑھ سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا سے بڑا مومن کا کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور الدعاء مخ العبادت، دعا بھی عبادت کا حصہ ہے، دعا بھی عبادت ہے، دعا سے بڑا مومن کا کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اتنا پیرا مرید مست مگن نہ ہو کہ ادھر حضور کی ناموز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں، اس بات سے آپ غافل ہو کر پیرا مریدی میں مست ہو گئے میرے بھائیوں، اور یہ اس طرح سے پیسے لٹانا، ناچنا، جیسا کہ آج کے دور میں یہ ماحول چل رہا ہے، پرفتن ماحول چل رہا ہے، مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، اور فلسطین و غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں، اس ہندوستان میں امن اور سکون کے لیے دعا کریں، اللہ کی قسم، ورنہ یاد رکھے کوئی پیر آپ کو ایسا نہیں ہے جو آپ کو بچا لے۔ وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا مژدہ سنا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ فلا فلا تم جنتی ہو، لیکن ان 10 صحابہ کا بھی یہ حال تھا، خود ابو بکر صدیق کا پوری رات روتے تھے، اور رونے کا عالم یہ تھا کہ آنکھوں سے یہاں پر نالیاں بن گئی تھی آنسو بہنے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق روتے تھے، یا اللہ بروز محشر سے ہم کو بچانا، یا اللہ نارے دوزخ سے ہم کو بچانا۔ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کا مژدہ سنا دیا، جن کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ حضور نے کہہ دیا تم جنتی ہو تو سمجھے جنتی ہے، تو وہ 10 صحابہ بھی پوری رات روتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، دوسرے کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو گناہ کر کے بڑے فخر کے ساتھ بتایا، کل بروز محشر یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد دوسرے کو فخر کے ساتھ بتانا یہ بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور کل بروز محشر اگر رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھ کے بتاؤ تم نے دنیا میں رہ کر یہ گناہ کیوں کیا، تم کہو گے میں نے نہیں کیا، وہی دوست جس کو دنیا کے اندر بڑے فخر کے ساتھ بتایا، کل بروز محشر وہی آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، نمازیں پڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ رب تو خود کہتا مانگ تو کیا چاہتا ہے، تو جو مانگے گا تجھے وہ عطا کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کوئی پیر اس سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا وہ رب تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے میرے بندے مانگ تو کیا چاہتا ہے، اگر ایک مانگے گا تو 10 عطا کروں گا، نیت اچھی ہوگی تو 70 عطا کروں گا، اور زیادہ نیت اچھی ہوئی تو بے حساب دولت عطا کروں گا۔
तो रब का दरबार छोड़कर क्यों दुनियादार के पास भाग रहे हैं यार। वो रब तबारक व तआला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 32 साल के बाद मिले तो दोनों बाप बेटे आपस में गले मिलकर इतना रोए कि रोते रोते बेहोश पड़ गए। फिर होश में आए, फिर इतना रोए रोते रोते बेहोश पड़ गए। हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की है, अल्लाह क्या कोई दुनिया में इनसे भी ज्यादा मोहब्बत करता है? अल्लाह ताला ने कही, जिब्रील मैं उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द से इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे भाई, रब तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। दुनिया के अंदर अगर कोई बेमतलबी मोहब्बत करती है तो वो हमारी माँ है, और माँ से भी ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करने वाला है तो रब तबारक व तआला है। अगर हमें कोई परेशानी हो और वो परेशानी हमारी माँ हल कर सकती है, हमारी परेशानी हमारी माँ हल कर सकती है, तो हम अगर माँ से कहेंगे तो हम माँ वो जरूर हल करेगी। तो यार रब तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला, कम से कम मांग कर तो देखे, इधर उधर ना भागे मेरे भाइयों। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम भाइयों को, इस उम्मत मुस्लिमों को 5 वक्त नमाज बजमात रकात अव्वल के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, इस हिंदुस्तान में अमन और सुकून पैदा फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।